یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مختلف روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات گزرنے کے بعد بیدار ہو جایا کرتے تھے اور وضو کا اہتمام فرماتے تھے، مسواک کرتے تھے۔ مسواک اور وضو کا پانی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے رکھا ہوتا تھا، چنانچہ جب آپ بیدار ہوتے تو طہارت فرماتے، مسواک فرماتے اور وضو کرنے کے بعد پھر رات کے آخری ایک تہائی حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کا اہتمام فرماتے تھے۔ اور اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر ان آیات کی تلاوت فرمائی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیدار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر ان آیات کی تلاوت فرمائی۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت اور اللہ کی بڑائی کا بیان ہے، تو اگر کوئی آدمی صبح اٹھتے ہی آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر ان آیات کا مفہوم ذہن میں رکھتے ہوئے اس کی تلاوت کرے تو دن کے آغاز سے ہی اس کے دل و دماغ میں اللہ کی بڑائی رچ بس جائے گی اور پھر پورا دن اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں گزرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری ایک تہائی حصے میں قیام اللیل کی ادائیگی کا اہتمام فرماتے تھے۔ تہجد آپ علیہ السلام اس قدر پابندی سے ادا فرماتے تھے کہ قیام میں تو پڑھتے ہی پڑھتے تھے، سفر میں بھی آپ علیہ السلام تہجد کا اہتمام فرماتے تھے، یہاں تک کہ غزوہ بدر کی رات جب اگلے دن کفر اور اسلام کا پہلا معرکہ ہونے کو تھا اور کچھ معلوم نہیں تھا کہ کل کیا ہونے جا رہا ہے، تو ایسے وقت میں بھی جب دیگر صحابہ کرام کچھ سستا رہے تھے، آرام فرما رہے تھے، کل ایک بڑا معرکہ درپیش تھا، تو اس رات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تہجد کا معمول ترک نہیں فرمایا۔ روایت میں آتا ہے کہ دیگر صحابہ آرام فرما رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو کر قیام اللیل کا اہتمام فرما رہے تھے، تہجد ادا کر رہے تھے۔ تو رات کے آخری ایک تہائی حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا کہ قیام اللیل کی ادائیگی فرماتے تھے اور اس کے بعد اذان فجر تک کچھ دیر آرام فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کا مفہوم ہے کہ سب سے بہترین قیام اللہ کے نبی حضرت داؤد کا قیام ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کا قیام بھی اسی طرح ہوتا تھا کہ رات کے آخری حصے میں قیام فرماتے تھے اور پھر بالکل اخیر میں یعنی رات کے چھٹے حصے میں حضرت داؤد علیہ السلام آرام فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا کہ رات کے اخیر حصے میں آخری ایک تہائی میں قیام اللیل کی ادائیگی کے بعد پھر اس کے بعد نماز فجر تک کچھ دیر کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمایا کرتے تھے۔ جب اذان ہوتی تھی تو اذان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 سنتیں ادا فرماتے تھے اور یہ 2 رکعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکی پھلکی پڑھتے تھے۔ ہلکی ہونے کا مطلب مختصر پڑھتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے حیرت ہوئی کہ نہ جانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سورہ فاتحہ بھی مکمل ہوتی ہے یا نہیں، یعنی چونکہ آپ کی نمازیں عام طور پر طویل ہوتی تھیں اور یہ 2 رکعتیں اس قدر مختصر ہوتی تھیں کہ اب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تعجب ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے میں ایک خاص ذوق رکھتے تھے۔ ان کو یہ تجسس ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں میں کیا پڑھتے ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ مہینہ بھر کا تجسس وہ کرتے رہے کہ کسی طریقے سے مجھے معلوم ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں میں کون سی صورتیں پڑھتے ہیں، اور پھر انہیں معلوم ہوا تو انہوں نے پھر ہمارے لیے اس کو بیان فرمایا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کی 2 سنتوں میں پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ اب آپ دوبارہ اس کو اسی تناظر میں دیکھیں جو میں نے پہلے عرض کیا کہ دن کا آغاز آپ کا اللہ کی وحدانیت سے ہونا چاہیے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار سورہ آل عمران کی آخری آیات ہیں،
اور اس میں بھی اللہ کی وحدانیت کا بیان ہے، اللہ کی نشانیوں کا بیان ہے، تو کوئی آدمی اٹھتے ہی آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر یہ آیات پڑھے تو اس کے دل و دماغ میں اللہ کی بڑائی بیٹھے گی۔ پھر جب فجر کی سنتیں پڑھے تو پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھے۔ سورہ کافرون کا مفہوم کیا ہے؟ لا اعبد ما تعبد، کہ یہ مشرکین جن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں میں اس کی عبادت نہیں کرتا۔ گویا کہ ہر قسم کے کفر اور شرک کی نفی اس صورت میں موجود ہے۔ تو آپ پہلی رکعت میں یہ صورت پڑھ کر گویا کہ ہر قسم کے کفر اور شرک کی نفی کر دیتے ہیں، اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اگر کوئی آدمی اس طریقہ کار پر عمل کرے اور شعوری طریقے سے عمل کرے، یہ نہ ہو کہ اسے پتہ ہی نہ ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ میں سورہ کافرون پڑھ رہا ہوں پہلی رکعت میں تو اس کا مفہوم کیا ہے، اور سورہ اخلاص پڑھ رہا ہوں تو اس کا مفہوم کیا ہے، اور جب اللہ کو ایک مان لیا، اللہ کے سوا ہر چیز کی نفی میں نے کر لی، تو اب باقی دن میں نے کس طرح گزارنا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے۔ تو جب اس طریقہ کار کے مطابق ایک آدمی دن کا آغاز کرے تو اس کا پورا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں گزرتا ہے۔ تو حضرت ابن عمر کی روایت کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ علیہ السلام فجر کی سنتوں کی پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ فجر کی سنتوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں کروٹ پر تھوڑی دیر لیٹ جاتے تھے، تھوڑی دیر آرام فرماتے تھے، پھر حضرت بلال آ کر نماز کی اطلاع دیتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے مسجد تشریف لے جاتے۔